میرے ایک بھائی نے سوال کیا کہ کیا جنات کا علاج ہر شخص کر سکتا ہے؟ کیا جنات کو قابو میں مسلم، غیر مسلم، سکھ، عیسائی کسی بھی مذہب اور دھرم والا کر سکتا ہے؟ تو میرا جواب آپ کے لیے بطور سوال کے ہے۔ دیکھیے، علاج کے لیے ذات اور دھرم نہیں دیکھا جاتا۔ ڈاکٹر ہر دھرم والا بن سکتا ہے، حکیم ہر مذہب والا بن سکتا ہے، ہومیوپیتھک کا علاج، ہڈیوں کا علاج، ہر طرح کا علاج ہر مذہب والا کر سکتا ہے۔ جس نے محنت کی، جس نے سیکھا اور جس نے بھاگ دوڑ کی، علاج کر سکتا ہے۔ اسی طرح جنات کا علاج بھی ہر دھرم والا کر سکتا ہے، ہر مذہب والا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے اندر بہت اہم اور باریک بات یہ ہے کہ جنات ہر شخص کے قابو میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا خمیر شر سے بنایا ہے۔ جنات کے اندر شر ہی شر ہے، خیر نہیں ہے۔ جنات میں شر موجود ہے، اور اگر کسی انسان سے جنات کو کسی بھی اعتبار سے ذرہ برابر بھی تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کی نسلوں تک کو مٹا دیتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے نقصان کے در پہ رہتا ہے۔ شر کا تو مادہ ہی نہیں ہے، خیر کا، شر کا ہی مادہ، خیر کا تو مادہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک خصلت ہوتی ہے جنات کی، ہر مذہب والا، ہر دھرم والا کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے بعض جگہ دیکھا کہ بہت سی جگہوں پر علاج ہوتے ہیں، جنات شور مچاتے ہیں، چلاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں، 1000 100 جتنے بھی آدمی بیٹھے ہوں گے، عورتیں بیٹھی ہوں گی، کوئی بھی نہیں چلائے گا۔ اس کا فرق کیا ہے؟ جنات وہاں چلاتا ہے، وہاں شور مچاتا ہے جہاں اس کا مد مقابل کمزور ہو، جہاں اس کو نظر آ رہا ہو کہ میں ڈرا کر دھمکا کر اس کو قابو میں کر سکتا ہوں، یا مجھے منع کر دے، علاج نہ کرے۔ لیکن جہاں اس کو نظر آئے گا مد مقابل بڑا سخت ہے اور وہ اس سے ڈر کر خاموش رہتا ہے۔ میری فطرت اور عادت بھی یہ ہے، کسی پر کتنا ہی زیادہ اثر کیوں نہ ہو، کبھی میں کوشش نہیں کرتا معلوم کروں، بلواؤں، کبھی کبھی مجبوراً معلوم کرنا پڑتا ہے، لیکن کوشش یہ کرتا ہوں اسی طرح اس کا علاج ہو۔ طریقہ بھی یہی ہے۔ تو سب سے زیادہ اثر اور اہم چیز یہ ہوگی کہ اگر کسی کا تعلق مع اللہ ہے، ایمان کی تازگی اور ایمان کی روشنی اس کی مضبوطائی سے اس کو زیر کر سکتا ہے۔ ورنہ آپ نے چلہ کیا اور چلہ کرنے کے بعد کچھ جن تابع ہو گئے، اب یہ معلوم نہیں کہ آنے والا سامنے جو مریض ہے اس پر آپ کے جنوں سے زیادہ طاقتور ہو، وہ خود عامل ہو، آپ کے جنات سے زیادہ طاقتور اور ہمت رکھنے والے ہوں، تو آپ کے جناتوں کو زیر کر دے گا۔ تو اصل چلہ نہیں ہے، اصل انسان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہونا ضروری ہے۔ تو پھر کتنا ہی بڑا اور طاقتور جن کیوں نہ آ جائے، طاقت اور ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے ٹک سکے۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ میں جس سے علاج کے لیے اور تعلق قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے مریض کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کیا اس کا تعلق اللہ سے گہرا ہے یا کمزور ہے؟
ورنہ علاج غیر مسلم بھی کرتے ہیں، بے نمازی بھی کرتے ہیں، ہر اعتبار سے ہر طرح کے لوگ علاج کر رہے ہیں، ہوتا ہے، اثر بھی ہوتا ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مضبوط اور طاقتور جو ایک عمل ہے اس شخص کا ہے جس نے اللہ سے تعلق جوڑا ہے۔ اقام المرجان فی احکام الجان کے اندر موجود ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ بغداد کے بادشاہ کی لڑکی پر جن حاضر ہو گئے اور اس کو دورہ پڑنے لگا۔ بڑے بڑے حکیموں نے، طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے، ہر شخص نے اپنے طور پر علاج کیا، فائدہ نہ ہو سکا۔ عاملوں سے بھی علاج کرایا، قابو میں نہ آ سکا۔ تو اب کچھ لوگوں نے بتلایا، کچھ عقل مند، ہنرمند اور تجربے کار لوگوں نے بتلایا کہ اب اس کا علاج وہ شخص کر سکتا ہے جس کو آپ نے جیل میں ڈال کے رکھا ہے۔ جیل میں کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی تکلیفیں سہتے سہتے جیل میں ان کو ڈالا گیا۔ اب آخر ادھر ادھر کوئی چارہ نہیں، ہر طرح سے مایوسی، بادشاہ نے خبر پہنچائی میری بیٹی کا علاج کیا جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بادشاہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، لیکن اگر میری ذات سے اس کی بیٹی کو نفع ہو سکتا ہے تو پھر میں نفع پہنچانے کی پوری کوشش کروں، پھر میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ میری ذات سے نفع پہنچ جائے۔ اب میں اس کے ظلم پر توجہ نہیں، میں علاج پر توجہ دوں گا، کیونکہ کسی سے بھی کسی کی ذات سے اگر کسی کو نفع ہوتا ہے تو وہ اس کو عام کرے، اس کو پھیلائے، لوگوں کی خدمت کرے۔ یہ اس کی زندگی کا ماو ملجا ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ اپنے علم کو نہ چھپائے، اپنے ہنر کو نہ چھپائے۔ اگر آپ کو کسی سے نفع ہو سکتا ہے تو پہنچائیے، پہنچانا چاہیے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ضعیف، کمزور ہو چکا ہوں، لاغر ہو چکے تھے، دبلے ہو چکے تھے۔ کہنے لگے میری اتنی بساط، ہمت اور اتنا میرے اندر طاقت اور قوت کا مادہ نہیں کہ میں وہاں جا سکوں، بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوں، میں جا نہیں سکتا۔ ہاں، ایک کام کرنا کہ یہ میرا جوتا لے جاؤ، وہاں پہنچ کے اس کے سرہانے کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ جو بھی اس لڑکی پہ حاضر ہے جنات، اس سے کہہ دینا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا ہے اور یہ جوتا بھیجا ہے کہ یا تو اس سے باہر نکل جا ورنہ یہ جوتا تیرے سر پہ پڑے گا۔ اب جب اس نے دیکھا اور امام احمد بن حنبل کا حکم سامنے آیا، بول پڑا، ظاہر ہو گیا، کہنے لگا یہ جسم تو کیا میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آخر وہ نکل گیا، لڑکی ٹھیک ہو گئی، گھر والے، احباب، رشتہ دار، ماں باپ خوش ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد، 1-1.5-2 مہینے کے بعد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا۔ پھر اس پر جن حاضر ہو گیا۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جوتا موجود تھا۔ اب اس کے وزیر نے، بادشاہ کے وزیر نے جوتا اٹھایا، کہا کہ یہ جوتا موجود ہے، میرا حکم ہے کہ نکل جا ورنہ یہ جوتا تیرے سر پہ پڑے گا۔ کہنے لگا جن، وہ تو امام احمد بن حنبل تھے، اللہ والے تھے، ان کا تعلق اللہ سے بہت گہرا تھا، آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ انتقال کر چکے ہیں، یہ ایک جوتا تو کیا اب 100,000 جوتے بھی لے کے آ جاؤ، میں جانے والا نہیں۔ تو یہ تعلق ہوتا تھا اللہ کی ذات سے، گہرا تعلق، اللہ کی ذات سے بہت گہرا تعلق ہوتا تھا۔ اس کا اثر تھا کہ بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی جناتوں کو زیر کر دیا گیا۔
تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، علاج تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے یا نہیں ہے، یا کتنا تعلق ہے اتنا ہی اثر ہوگا۔ باتیں تو بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں، آج تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، انشاءاللہ میں اس کے تعلق سے آپ کو تفصیلی باتیں بتاؤں گا کہ جنات کس پر حاضر ہوتا ہے، کتنی فیصد جنات انسان پر حاضر ہو سکتے ہیں، اس سے کیا کیا نقصانات ہیں۔ کبھی کبھی آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں علاج کے لیے، جن خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے شریر میں ایک طرف، اور دیکھنے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے آرام ہے، دورہ نہیں پڑ رہا ہے، وہ چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر ظاہر ہوتا ہے دل کے اندر بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں طرح طرح کی۔ تو بہرکیف یہ تفصیلی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذہن میں آ گیا تھا، اس کے تعلق سے دو چار باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کی خبیث جنات سے، شیاطین سے، شرور و فتن والی چیزوں سے، حسد بغض سے، ان ساری الا بلاؤں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔